Hello, hello, audio, mic check, check. Hello, 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 hello. Hello, hello, hello. Hello, mic check.
پہراری کا ہے کہ دائیں میں زلف تار ہے، بائیں میں کائنات یوں موت ہوئے حیات پہ ابزاری کا ہے۔ اور کس نے کہا ہے کل یہ میرا مسئلہ نہیں، کس نے کہا ہے کل یہ میرا مسئلہ نہیں، میں اتنا جانتا ہوں کہ لہجاری کا ہے، میں اتنا جانتا ہوں کہ لہجاری کا ہے۔ ضرور پڑھیں گا۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على من جعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله الذين ذهب عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد
كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. جانے محترم حمد ہے 18 19 20 رمضان موالیوں کو یاد دلانے کی ضرورت ہی نہیں کہ مجلس کس سے منسوب ہے لیکن اگر ابتدائی سخن میں اتنی ہی مقدس اور ایسی ہی شاداب اور زندہ سماعتیں میسر آ گئی تو میں بغیر کسی تمہید کے اپنے موضوع میں قدم رکھنا چاہوں گا اور دیکھنا چاہوں گا ابتدائی سخن میں ہی کہ کون ولایت کے کس زینے تک آ چکا ہے. بس پہلا فقرہ آپ جانیں، آپ کا مقدر جانیں. حمد ہے، مجھے اس سے بہتر تمہید نہیں ملی. علامہ منتظر مہدی صاحب آپ کا سایہ میرے سر پہ قائم رہے. حمد ہے اس اللہ کی جس اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل ہی کو لوگ اللہ سمجھ بیٹھے. یہ میں جتنا شکریہ ادا کروں اس فرشنئی عرش آزاد پہ بیٹھے ہوئے، یہ بظاہر تعداد اتنی نہیں لیکن جہاں استعداد ہو وہاں شور اتنا ہی ہوتا. میں پھر عرض کروں حمد ہے اس اللہ کی جس اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل ہی کو لوگ اللہ سمجھ بیٹھے. نہیں تم نے میرا ساتھ دے دیا ہے تو میرا خون پڑ گیا. زمانہ ہو جائے گا برداشت. زمانہ مستقل اسے تلاش کرتا رہا اور وہ علی بن کے سامنے آتا رہا. کہ اپنی طرف سے جو تیاری کر کے آئے وہ چلی کہاں جاتی ہے. اور پھر لے دے کے یہی فلسفہ سمجھ میں آتا ہے کہ سننے والا چونکہ اپنا نصیب خود پڑھوانا جانتا ہے، ایسوں میں ہی پڑھنے والوں کی خطابتیں بھی پروان چڑھتی ہیں اور برابر میں بیٹھے ہوئے بچوں کی سماعتیں بھی پروان چڑھتے ہیں. اجازت ہے میں فقرہ کو. زمانہ مستقل کم سنیں لیکن اچھا سنیں. زمانہ مستقل اسے تلاش کرتا رہا واضح ہے اور وہ علی بن کے سامنے آتا رہا. لوگ گھر پر نظریں جمائے بیٹھے رہے. میں نے جملہ
वसूल करो। जुमला जुमला लोग घर पर नजरें जमाए बैठे रहे कि मालिक है कभी तो बाहर आएगा, लेकिन अली वालों इज्जत अली की कसम, जब जब भी काबे का दरवाजा खुला मुलाकात जली से नहीं, मुलाकात अली से हो। अभी तो सोचो एक जीना नीचे बिठाया गया है। लोग घर पर नजरें जमाए बैठे हैं। लुत्फ आ रहा है, ये मजा आया। बहरहाल ये फिक्रा तो इस फिक्रे की याद दहानी भी मैं अपने मोहतरम सुनने वालों की समाअतों को ज़ेरे सवाल लाना समझता हूँ, लेकिन बहरहाल जो नहीं जानता वो जान ले कि इन 3 रोज़ा मजालिस अज़ा की गुफ्तगू का मरकज़, महवर, क़िबला, काबा, शहंशाह मुअज़्ज़म। मैं भी देखूं अली वाला कब तक खामोश रहता हूँ। मैं भी तो बताऊं ना कि ये किससे मंसूब है। जो समझ गए बस उनकी निगाह में ये ज़ात जितनी बुलंद है उसकी आवाज़ भी कम से कम उतनी ही बुलंद होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि ये मजलिस से मंसूब किससे हैं? शहंशाह मुअज़्ज़म। कह दूं ज़िल्ले इलाही, यार खुदा के लिए ये मुमकिन है कि अक्सरियत ये सोच के खामोश हो गई हो कि लफाजी है, अभी जवानी है, शोला बयानी है, कहने तो ज़िल्ले इलाही। आप खामोश ना होते मैं भी बहुत आगे जा चुका होता, लेकिन अब 3 दिन है, इजाज़त है। ये लतीफ़ ज़ैदी साहब इतनी मुक़द्दस इस्तिलाह है, ये इस्तिलाह ज़िल्ले इलाही, कि पाकिस्तान की कौमी असम्बलियाँ हो या बच्चों के स्कूल की असम्बलियाँ, या बैठे हो या चले गए हो, पूरी कौम खड़े होकर एहतराम से इस्तिक़बाल करती है इस एक इस्तिलाह का, जिसमें सर पे हाथ रख के कहना पड़ता है शिया सुन्नी सबको, साया-ए खुदाए ज़ुलजलाल। चलिए पिछले फिक्रे से कुछ बेहतर ज्यादा लोगों ने दाद दी। ये जिम्मेदारी कोई मेरे साथ साथ उठा ले, मैं अकेला क्या क्या बेड़ा उठाऊं। देखिए तवज्जो है, नहीं जबरदस्ती तो नहीं हो रही। साया है खुदाए ज़ुलजलाल, बेटा तराने में पढ़ते खुदाए ज़ुलजलाल का साया, चूंकि उसकी बात आई शिया सुन्नी सबके बच्चों के सरों पे हाथ आ गया। हैरत है आज तक किसी ने पूछा ही नहीं कि कौन सा खुदा है जिसका साया भी है। इजाजत है, और नहीं मैं और आप होते कौन है कि किसी को अल्फाज अच्छे लगे तो बात कहकर अकीदे पे सख्त कर दी जाए मोहर। नहीं, कलाम जब अल्लाह का है तो फिर मेरे और आपके कलाम की क्या गुंजाइश। और ये अहले सुन्नत भी सुने और मेरे कुछ अपने तो गौर से सुने। हम अल्लाह के कल्मे फिक्रा कहते सुबह के हवा के झोंके की तरह गुजर जाऊंगा, मुझे एहसास, और ये मेरी जिम्मेदारी नहीं कि सबकी समझ में आए।
بس اپنا وہ جو ابو طالب کے پیچھے ہوئے دسترخوان میں اتنی بھیڑ میں بھی اپنا نوالا پہچان لیتے ہیں. بس آپ وہ سر اٹھائیں اور اپنی عبادت وصول کریں. کاش کہ میں اور آپ ایک ہی فریکوینسی پہ آ جائیں. آج علی والوں بات کہیں دور تک جا سکتی ہے مگر فیصلہ آپ ہی کریں گے. اچھا میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ سایہ خدا ذوالجلال اللہ کے کلام پر ندیم زیدی علامہ صاحب اللہ کے کلام پر ہم علی والے اپنی جان چھڑکتے ہوئے اس لیے ہیں کیونکہ اللہ کی زبان سے نکلا. اور جو خاموش رہ گئے ہیں انہیں شب ضربت بھی مجھے سے یاد دلائے کہ لسان اللہ کس کا لقب ہے. تھوڑا سا بیدار ہو کے جو جہاں بیٹھا ہے دونوں ہاتھ. نہیں ہے قبلہ یہ میرا موضوع سخن لیکن وہ دو چار جو خاموش رہ گئے کاش کہ سن لیا ہوتا ذل الہی کو ایسے جیسے ذل الہی کا سننے کا حق تھا. لیکن یہیں سے تو پتہ لگتا ہے کہ رٹی بھی آیا ہے یا دو چار صفحے الٹ کے بھی آیا ہے. یہ بات اور ہے کہ جس ذات سے یہ مجلس منسوب ہے وہ علی کتابوں میں نہیں وہ علی حجابوں میں ملا جاتا. چلیے ضروری تھوڑی ہے کہ سب کا یہی عقیدہ ہو. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حوالہ قرآن کا سنو. سایہ خدا ذوالجلال الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا. بس ترجمہ وصول کر رہے ہیں اور بات آگے بڑھے ورنہ مجبور ہو جاؤں گا کہ پوری مجلس اسی پہ پڑھ دو. اے میرے حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا جب اللہ مخلوق پر اپنے سائے کو پھیلا رہا تھا؟ مشکل ہو گئے ابھی تو سایہ ہی آیا ہے. الم تر الی ربک کیف مد الظل اور یہ ظل چونکہ الف لام تخصیص کے ساتھ ہے اسی لیے تعبیر کرنے والوں نے اسے نسبت ظل الہی یعنی ظل اللہ سے دی. یہ بحث بھی میں نے حل کر دی کیونکہ جاننے کے بعد اکثر لوگوں کو توفیق ہوتی ہے بحث مباحث سے کیا آغاز کی. یہ روش بری نہیں ہے میں تنقید نہیں کر رہا. سامنے سے بڑا ناقد کوئی نہیں ہوتا. کوئی گھبراہٹ تو نہیں ہے آج. علم ذرائع چلیے رسول نے بھی آیت پڑھی اور کون پڑھتا؟ آج اجازت دو کچھ نوجوان جو بیٹھے ہوئے آج میرا خود بھی جی جا رہا ہے کیونکہ ہم پہ تو الحمدللہ ویسے ہی الزام ہے کسی کے سویم کی مجلس ہو یا چہلم علی علی کر کے اتر جاتے ہیں. ناراض تو نہیں ہو رہے نہ میں آج آیا ہوں نہ آپ آج سوراب بورڈ سے سیدھا آ رہے ہیں. آپ تو صدیوں سے یہاں رہ رہے ہیں اور پروردگار آپ کو نگاہ بد سے محفوظ رکھے. یہ بھی ایسے نہیں کہ آپ چند دلوں کو مولنے کے لیے میں نے یہ فقرہ کہہ دیا ہوں. نمبر پہ گنجائش نہیں ہے ان چیزوں کی. قبلہ بیٹھے اس لیے اپنا درد دل بیان کر رہا ہوں. باخدا آپ نے کسی ایک چاہنے والے کے اصرار پر ان کی والدہ کا سویم پڑھا. کیا غلط کیا؟ نہیں بتائیے غلط کر دیا. سویم پڑھنے کے بعد یہ جملہ سننے کو ملا کچھ عرصے کے بعد کہ بتائیے ہماری امی کا سویم تھا اور علی حق کے نعرے لگوا کے اتر گئے. تو معاف کیجیے گا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا آپ کی امی دوسری سائڈ والی ہے. ویسے ہی آفیشلی
حکم ہی یہی ہے کہ 3 دن بس علی علی کروا رہا ہے، لیکن اجازت ہے کہ قرآن سے گفتگو کی جائے۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، توجہ آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں ورنہ میں تو بہت آگے جا چکا تھا، علی کی عزت علی کی قسم۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا، میرے حبیب کا تم نے نہیں دیکھا اللہ جب اپنی مخلوق پر اپنے سائے کو پھیلا رہا تھا؟ حضور نے یہ آیت مسجد نبوی کے بھرے ہوئے صحن تک بیٹھے ہوئے ہر شخص تک پہنچائے اور اس کے بعد انتظار کیا کہ شاید مجمع سے کوئی اٹھ کر سوال کرے کہ یا رسول اللہ کا سایہ، لیکن حضور بھی حجت کیسے رہتی اگر حجت تمام نہ کرتی؟ تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیں، میں بھی تیزی سے بات آگے بڑھاؤں۔ اور اب میرے اور آپ کے حضور نے، جو نہیں جانتا بس اس کے لیے، میرے اور آپ کے حضور نے اس آیت کی ذیل میں تفسیراً جو حدیث بیان فرمائی، سناؤ، اشارہ کر رہا ہے اللہ کا رسول اس کے ہی مقاصد کا ترجمان اپنی ذاتی نہیں ما ینطق والی زبان سے، اور اشارہ کیا کر رہے ہیں کہ اللہ کا سایہ کون ہے؟ اللہ کرے اب ترجمے کی ضرورت نہ ہو، رسول مسکرا کے کہتے ہیں ان السلطان ذل اللہ فی الارض، سلطان زمین پر اللہ کا سایہ ہے۔ یا تو پھر بھی 2-4 بول رہے ہیں، وہاں اس پر بھی کوئی نہیں اٹھا کہ یا رسول اللہ اللہ کا سایہ سلطان۔ اب یہ بھی تو بتائیں کہ سلطان کون ہے؟ بس یہ پتہ نہیں، اللہ جانے ایسے سارے سوال اس کے مقدر میں کیوں تھے جو 350 سال کا سلمان تھا۔ میری طرف دیکھیے، رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کا سایہ کون؟ نہیں، میں صرف آگے والوں سے خطاب کر رہا ہوں۔ اللہ کا سایہ کون؟ سلطان۔ رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ سلطان کون؟ اب رسول کی نظریں مڑی، عین اللہ کی نظروں میں جگے، سمجھ تو تم گئے میری طرح دیکھ رہا، اور اب رسول علی کے علی چہرے وجہ اللہ چہرے کی طرف دیکھے کہتے ہیں سلمان ان علی سلطان ینصر اللہ، سلمان علی ہی تو وہ سلطان ہے جو فرش پہ میرا بھی مددگار ہے، عرش پہ اللہ کا بھی مددگار۔ تھوڑا سا قریب آئے نا ادھر، لطف آ رہا ہے؟ اچھا اب بات آ گئی تو ایک فقرہ اور کہوں، یعنی ذل اللہ کون؟ سلطان۔ سلطان کون؟ علی۔ یہ سب کس نے کہا؟ MI6 کے ایجنٹوں نے نہیں کہا، ورنہ لگا دو سب موالیوں کو ایک ہی کرائیٹیریا میں، ایک ہی طبقے میں، ایک ہی میزان میں تولنا چھوڑ دیں۔ ابھی جب قوم کو دھرنے کی ضرورت پڑی تھی تو ماتمی ہی بیڑا پار کرانے آیا تھا۔ اجازت ہے؟ اچھا اب ایک فقرہ کہو میں آپ کو، سلطان، ذل اللہ، سلطان، علی۔ اب ترجمہ کرنے سے تو کوئی بھی نہیں روک سکتا، تو پھر اس کا مطلب آیت یہی کہہ رہی ہے نا الم تر الی ربک کیف مد الظل، توجہ، الم تر کیف الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا۔ میرے حبیب یاد کرو جب اللہ علی کو مخلوق پر اپنے سائے کی طرح پھیلا رہا تھا، نہیں یہ تو آپ خاموش رہ گئے، ہاں ابھی بھی خاموش رہ گئے۔ چلیں بچوں سے بات کرو، بیٹا ایک بات سنو، بیٹا ادھر دیکھو، آپ یہاں بیٹھے ہو، سایہ کہاں ہوگا؟ ادھر ہی ہوگا۔ بچے کے تیور دیکھو، یہ کوئی سوال ہے پوچھنے والا؟ تو ظاہر ہے سرکار میں یہاں بیٹھا ہوں تو سایہ بھی ادھر ہی ہوگا، دیپا پہ تھوڑی ہوگا، یا لندن والے کا کراچی میں یا کراچی والے کا بھارت میں تو نہیں ہوگا۔ ہاں تو اب ذرا تم
पढ़े लिखे हो, हिसाब लगा के बताओ इस वक्त अल्लाह कहाँ है? बैठे हो या चले गए हो? फिर तो नदीम जैदी आज नाच चाहते हुए भी इस मजमे से अख्तर अब्बास मनवा के ही जाएगा कि याद रखना कि कुरान फैसला सुना चुका है कि जहां जहां जली है वहां वहां तो हो गया ना कि ये मजालिस आज़ा किस साथ से मंसूब है। अब तो तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं, जो पीछे बैठे हुए हैं। हाँ, ये किसकी साथ से मंसूब है? वही शहंशाह मौज़्ज़म, ज़िल्ले इलाही, इज़्ज़त पना, विलायत महाब। अंदामा साहब, यानी साउदा लफ्ज़ों में पता नहीं आप कितने रह जाएंगे, यानी सादा लफ्जों में ये मजलिस उससे मंसूब है जो इज्जत पना है, विलायत महाब है, जिसे शक वो खामोश है, जो सादा लफ्जों में मुर्रब्बिजे अम्रे खुदा है बुजुर्गवार। खुदा करे कि ये सब समझ रहे हो कि मैंने क्या कहा है। मुर्रब्बिजे अम्रे खुदाए बुजुर्गवार। अभी भी जिसकी समझ में नहीं आया, ज़वाउते परवरदिगार। चले बच्चों के लिए सादा कर देता हूं, सरकारे साहिबे ज़ुल्फ़िकार मर्दम शिगार। अब इससे ज्यादा भी कोई रह गया है तो उसको कह दो कि जिससे मंसूब है वो है सरकार साहिबे ज़ुल्फ़िकार मर्दुम शिकार, मौलाए कम्बरो अम्मार, यानी हजरत मुश्किल कुशा अली वली हैदरे कर्रा। मजालिस आज़ा तवज्जो है। मजालिस आज़ा गुफ्तगू को पेश नजर रखते हुए सरनामा एक कलाम कुरान मजीद की जिस आया मुबारका को करार दिया। ये गुजारिश है आज मेरी 10 पस्सा, जिसे कहते हैं ना पाफिशारी के साथ। पाफिशारी समझते हैं? जैसे बच्चे इसरार करने के लिए पैर जमीन पे मारते हैं कि नहीं नहीं मेरी बात माननी, बस उसी पाफिशारी से 10 पस्सा मारूजा पेश कर रहा हूं कि आज ही, वैसे भी रमजान का महीना है तो चलो बात रमजान की आ गई तो एक जुमला और सुनो। ये 3 महीने साथ ही गुजरे, एक मिनट, कौन से? रजब, शाबान। क्या हो गया? कोई नए लोग आ गए हैं क्या? मिलके जवाब। रजब, शाबान, रमजान। और रसूल ने कहा अश्शाबान शहरी व रमजान उम्मती व रजब शहरुल्लाह। हाय हाय, जो समझा इशारा। रसूल कहते हैं शाबान मेरा महीना, रमजान उम्मत का महीना। आप कहाँ जाएंगे और नमक हराम फंसा दे? रसूल ने कहा रजब अल्लाह का महीना। इधर वाले भी कोई तो फैसला शुदा है। ये क्या बात हुई कि इधर भी उधर भी? हाँ, बस जहां अली बस उधर। अभी से आदत डाल ले, अभी से आदत। आ जाऊं मैं मौजूद पे। अच्छा चलिए, वो बात अधूरी ना रह जाए। अजीब इत्तेफाक है,
रजब अल्लाह का महीना। पूछने वाले ने पूछ लिया, अभी वाले तो फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं। जाहिर है कि जब वहाँ डायरेक्ट इक्तिसाब फैज़ है बिला वास्ता, तो हर्जी क्या है पूछने में, बल्कि वाजिब ही हक ही यही है कि हक के बारे में पूछा ही हक से जाए। अच्छी तमहीद क्या बनती मेरे मौजू की, फिर गौर करें। या रसूल अल्लाह, ये फिर भी आपने फरमा दिया पत्थर पे लकीर कल नक्श फिल हजर, ऐसे ही जैसे हजर पे वक्त नहीं हो गया, जैसे हजर पे नक्श है अल्लाह मसल्लम। लेकिन या रसूल अल्लाह फिर भी हमारी तसल्ली ये कल्ब के लिए बताइए तो सही, इन निस्बतों की कोई तो वजह होगी कि शाबान आपका क्यों, रमजान उम्मत का क्यों, और रजब खैर से अल्लाह ही का क्यों महीना है। मुस्कुरा के कहते हैं बैठ तुझे समझाता हूँ, ज़ाया ना करना। और मुस्कुरा के रसूल ने उसका मसला हल कर दिया। 1001 मसलों का हल है सिर्फ इस एक मसले में। और रसूल मुस्कुरा के कहते बात बहुत सादा है, जिससे जिस महीने में सबसे ज्यादा फायदा हुआ, बात का मैं खुदा की कसम से करेंगे, जिसे याद पहुंच गया मेरा जोड़ा, जिसे जिस महीने में सबसे ज्यादा नफा हुआ महीना उसी से मंसूर हो गया। अब इसकी सादगी देखो, कहते मैं समझा नहीं या रसूल अल्लाह। रसूल मुस्कुरा के कहते बैठ तुझे और समझाता हो। अब चूंकि रमजान में उम्मत का फायदा है, इसलिए अब साथ दे दे मेरा रमजान उम्मत का महीना, और चूंकि शाबान में मेरी उम्मत को छुड़ाने वाला हुसैन मेरे हाथों पे आया, और अब वो जिसका इंतजार है मुझे और तुम्हें, या रसूल अल्लाह रजब अल्लाह का महीना क्यों? मुस्कुरा के कहते चूंकि रजब में अल्लाह को अल्लाह मनवाने वाला अली होता है। इतनी जमीन खबर भाई, हम हो वैसा खिताब हो गया जैसा आपने हुक्म दिया था, हो रहा है या नहीं हो रहा? अब जमीन इतनी हमवार हो गई है कि मैं आयत में कदम रखूं, इजाजत है? और दावत तफक्कुर और दावत उमूमी दे रहा हूं उन लोगों को जो आयातुल्लाह के तेवर समझते हैं। सजाद सुन रहे हो? जो आयातुल्लाह, अल्लाह की आयत के, आयतुल्लाह के, हर आयतुल्लाह के, क्या हो गया? किसी के खिलाफ कुछ कह दिया क्या? कुरान की आयत पढ़ रहा हूं, अब इसे एहतियात वाजिब की बिना पे आयतुल्लाह भी नहीं कह सकते। चले आपने कर दिया फैसला, कह सकते। इंशाअल्लाह मैं आज से आयत को आयत ही कहूंगा। नाराज तो नहीं हो रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह लुक़मान आयत नंबर 30, ठीक है? 30वीं आयत सूरह लुक़मान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिका बिअन्नल्लाहा हुवल हक़। और इस आयत के तर्जुमे से पहले खुदा की कसम मजबूरी है मेरी इस वक्त बउनवाने खतीब, या वो जितनी भी मालूमात है मेरे पास उसको मैं मुझे खाते रखते हुए जरूरी वाजिब नहीं औजब समझता कि इस आयत में कदम रखने से पहले कुछ आयतों का सहारा दिया जाए तकरीर को।
کیونکہ حق اتنی آسانی سے سمجھ نہیں آتا. اور ایک دو آیتیں نہیں، آیتوں کا باقاعدہ قافلہ ہے جس تک کا میں آپ کو سفر طے کرا سکتا ہوں اگر آپ کی طبیعتوں کو ناگوار نہ گزرے تو. اور وہ آیت ہے سورہ رعد کی. ایک منٹ جو 3 دن موضوع رہے گی آیت وہ سورہ لقمان کی 30ویں. ٹھیک، تمہید میں جو پہلی آیت سنانے لگا وہ سورہ رعد کی سورہ نمبر 13 آیت دیکھو شاید شیعوں کو یاد رہ جائے، آیت نمبر 14. اجازت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَّهُ دعوت الحق. حیرت ہے یہاں لوگ حق اتنی آسانی سے کیسے سن لیتے ہیں. اور بہرحال اس کا کریڈٹ بھی استاد ہی کو جاتا ہے. بہت کم جگہ رہ گئی ہیں جہاں لوگوں کو آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے. لطف آ رہا ہے. سورہ رعد 13واں سورہ سنیں آپ کا مزاج جو وَلَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ. بس اتنی زحمت دے دی. پھر سنیں وَلَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ. ترجمہ سنیں اللہ کے. اور اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ کون اب تک کیا کیا سنتا آ چکا ہے پوری زندگی. صرف آج کی تقریر نہیں، میری طرف دیکھیں. وَلَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ. کوئی وجہ ہے جو میں اتنا زور دے رہا ہوں. پھر سنیں وَلَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ. اللہ کہہ رہے یاد رکھنا حق کو پکارنا مجھ اللہ کو پکارنا. کوئی صاحب کون کہتا ہے یہ نوجوان قرآن نہیں سنتے؟ ان سے اچھا تو شاید ہی کوئی سنتا ہو اور سامنے بیٹھ کے سنتے. بعد میں کسی سے پوچھے گا کہنے والا کیا چاہ رہا تھا کہتے ہو. اچھا بہرحال اجازت ہے. وَلَهُ نہیں اب آپ تھک گئے. وَلَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ. اللہ کہہ رہا ہے حق کو پکارنا مجھ اللہ کو پکارنا ہے. لہو دعوت الحق. حق کی پکار مجھ اللہ کی پکار ہے. اب میں ایک سوال پوچھوں گا اور مجھے یقین ہے شیعہ خاموش نہیں رہ سکتا. کون ہے حق؟ مل کے وَلَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ. تب گئے بدل دیتا ہوں موضوع. حق کی پکار سراج، حق کی پکار سے جناب سراج، حق کی پکار اللہ کی پکار. اللہ کہہ رہے والذین، معاف کیجیے گا یہ میرے مزاج سے ہٹ گئے. والذین یدعون من دونہ. اللہ کہہ رہے اور وہ لوگ یہ بھی کریم کی کریمی ہے کہ لوگ کہہ دیا. بس آپ نے وصول کر لیا. 2-4 نہیں بوجھ اٹھانے کی کوشش کرنی، میری محنت سوارت ہوتی نظر آ گئی. میری طرف دیکھیے گا وَلَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ. ندیم زیدی اللہ کہہ رہا ہے وہ لوگ جو حق کو اس حق کو چھوڑ کر، میں ترجمہ کر دیتا ہوں. اللہ کہہ رہے حیرت ہے لوگ اس حق کو چھوڑ کر والذین یدعون من دونہ، جو اس حق کو چھوڑ کر حیرت ہے انہیں پکار رہے ہیں جو جواب دینے کی طاقت بھی نہیں رکھتے.
ظاہر تقریر. اچھا یہ سب نے دونوں ہاتھ اس لیے بلند نہیں کیے کہ بچے نے نعرہ لگایا تاکہ وہ آئندہ نعرہ ہی لگانا چھوڑ. بسم اللہ مل کے دونوں ہاتھ. بس باقی کر لیں. اجازت ہے یا کریں دو چار باتیں. وَلَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ. حق کی پکار اللہ کی پکار ہے. حق کو بلانا ایسا ہی ہے جیسے حق کو بلایا. اب یہ نہیں پتا کہ حق کتنا ادا کیا بلانے والے نے، لیکن بہرحال اس نے ابھی بظاہر اتنی کنڈیشنز نہیں لگائی. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ لہو دعوت الحق. آج خود بھی جی جا رہا ہے حق کو بلانا، اللہ کو بلانا. حیرت ہے حق کو چھوڑ کر انہیں بلا رہے ہو جو جواب دینے کی طاقت ہی نہیں رکھتے. اچھا مالک تیری آیت سے دو فیصلے تو ہو ہی گئے. اب یہ دربار حسینی نہیں ہوتا تو میں اتنا جلدی یہ فیصلے سناتا بھی نہیں. ایک فیصلہ تو یہ ہو گیا کہ حق کو بلانا اللہ کو بلانا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو جواب دے سکتے ہیں انہیں بلایا جا سکتا. مجھے حیرت ہے یہ تحفہ کوئی معمولی تحفہ ہے. اس میں بات ہے قرآن سے. گھبراہٹ تو نہیں؟ مظاہر تو نہیں؟ لا يستجيبون له بشيء والذين يدعون من دونه. حق کو چھوڑ کر انہیں بلا رہے ہو جو جواب دینے کی سکت ہی نہیں رکھتے. یعنی جو جواب دے سکے اسے بلا لیا کرو. تو بس مسئلہ حل ہو گیا نا. لڑتے کیوں ہو؟ جن کے جواب دے نہیں سکتے بیچارے گونگے وہ بلا ہی نہیں رہے. اور جن کے دے رہے ہیں دیکھو وہ ابھی بھی بلا رہے ہیں. جس کا جواب نہیں دے رہا وہ جواب نہ دے. اچھا یہ کوئی بدماشی ہے شیعوں کی؟ ہاں کہ ممبر سے خطیب نے بیٹھ کے کہہ دیا ہے، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ہاں کہ ممبر سے خطیب نے بیٹھ کے کہہ دیا ہے کہ جناب حق کو پکارنا اللہ کو پکارنا ہے، اور جناب تو نعرے لگوا دیے تو یہ مسلم ہو گئے. دلیل دیکھو نا. کبھی ایسے بھی پڑھو، رمضان میں تو پڑھو. ہاں نہیں بھائی سال بھر پڑھو، صرف رمضان میں نہیں. لیکن رمضان میں تو تاکید ہے کہ زیادہ سے زیادہ پڑھو. آیت کون سی؟ رعد کی 14. مسئلہ 14 نے حل کیا. حق کو چلیے ابھی آپ کا نصیب. ایک آیت اور یاد آ گئی، اور منافقین تو جلیں گے کیونکہ سورہ کا نام ہی سورہ مومنون ہے. اور میری طرف دیکھیں آیت نمبر 71 72 کا استقبال کر رہی ہے. اس سے زیادہ کیا کوشش کروں میں بزرگان؟ بچوں کو حوالے یاد کرا دیکھیے. سورہ رعد، سورہ لقمان، اب سورہ مومنون. حق 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 ایسا ہی ہے. والذین یدعون من دونہ، یہ آیت ہے جو بھی پڑھی سورہ رعد کی. والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء. وہ تو ایک شے کا بھی جواب نہیں دے سکتے، اسے چھوڑ کے انہیں بلا رہے ہیں. یعنی تف ہے سادہ لفظوں میں. انہیں چھوڑ کر انہیں بلا رہے ہیں جو جواب تک نہیں. کوئی وجہ ہے جو تکرار کر رہا ہوں، جواب تک نہیں دے سکتے. اور اب مومنون میں آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ اکبر، ہو گئے مسئلے حل. اور آج اسی پہ چھوڑتا ہوں میں اپنے سننے والوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 71ویں آیت. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقَّ. تم آج جاؤ گے کہاں؟ آج اتنا علی حق ہو گیا. میری طرف دیکھنا. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقَّ. اللہ کہہ رہے اگر حق بیعت کر لیتا. جو پیچھے بیٹھے ہو تم بھی تو حق ادا کرو. نہیں ایک بڑے کا ترجمہ. لَوِ اتَّبَعَ الْحَقَّ. لَوِ
میرے ساتھ، لو اتبع الحق، اگر حق اتباع کر لیتا بِأَهْوَاءُهُمْ، ان کی خواہشات نفسانی کا، لَفَسَدَتُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، تو نہ آسمان قائم رہتا نہ زمین قائم رہتے. تو پھر آج کے بعد دنیا بھر میں، اور تمہیں زیادہ زحمت بھی نہیں کرنی پڑے گی علی کے منکر کو تلاش کرنے کی. دنیا بھر میں اللہ نے کیا کہا، اگر حق بیعت کر لیتا تو آسمان تو زمین. تو بس اب کچھ بھی نہیں کرنا میرے نوجوان دوستوں کو، بس جا جا کے روک روک کے اپنے مرضی کے منکر کو پکڑنا ہے. یار میں نے کیا کہا، اپنے مرضی کے منکر کو بدتمیزی نہیں کرنی. میری طرف دیکھو کچھ کہنا چاہ رہا، بدتمیزی تو شیعہ کرتے ہی رہی، بس اس سے بڑے معتبانہ لہجے میں پوچھنا ہے کہ ذرا سر اٹھا کر دیکھ اور بتا کیا آسمان اپنی جگہ پہ قائم ہے؟ یار حیرت ابھی بھی نہیں سمجھے. کیا زمین اپنی جگہ پہ قائم ہے؟ اگر وہ کہے ہاں ہاں قائم ہے، تو پھر جھنجھوڑ کے کہنا کہ خبردار آج کے بعد یہ بکواس نہ کرنا کہ علی نے کسی کی بیعت کر لیا. مشکل ہو گئی. اصل میں یہ سب کو نہیں اچھا لگ سکتا. اب میں کیا کروں، میں تو علامہ نے بھی حکم کر دیا تھا. میں ایک حدیث یاد آ گئی تھی، سنا دوں مزہ آئے. یا آدم، حدیث قدسی، یا آدم، روایت اللہ نے آدم سے کہا، یا کم سے کم عربی تو آئی جائے گی، یا آدم مر ابناؤک و اولادک، حکم دے اپنے بیٹوں کو، وَأَوْلَادُكَ، اور اپنی اولاد کو، صحیح اولاد کو. نہیں میں ہوتا کون ہوں اپنی طرف سے کچھ کہنے والا. چلیے میں روک لیتا ہوں، یہ صحیح کا لفظ میری طرف سے تھا، حذف کر لیتے ہیں عارضی طور پر. اجازت ہے؟ انسان ہے. اچھا آپ کریں تو سبقت اللسانی، ہم کہتے ہیں تو مر جائے نالی. رعایت ہونی چاہیے سب کے لیے. اچھا میں ایک فقرہ کہتا ہوں، ناراض تو نہیں ہو رہے. یہ حدیث، یا آدم، اللہ کہہ رہا ہے یا آدم مر، حکم دے ابناؤک و اولادک، اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو. مالک حکم، کس چیز کا حکم؟ حکم کیسا حکم؟ این یعظم قدر ولی علی، ان سے کہہ دو کہ تعظیم کیا کرے، قدر کیا کرے. اللہ کہہ رہا ہے کس کی؟ میرے ولی علی کی. لِأَنِّي عِدَاءُ نَزَلَتْ بِهِمْ تَوْحِيَةٌ وَأَنِّي دَافِعٌ عَنْهُمُ الْمَقَاوِهِ بِهَوْزًا لِأَنِّي مُذْ أَنشَأْتُ الْخَلْقَ وَجَعَلْتُهُ عَيْنِي وَلِسَانِي وَيَدِي. عربی جانتے ہو تو جھومنا شروع ہو گئے. اور ایک منٹ اور آگے حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ وَمَنْ لَمْ يُسَلِّمْ ذَلِكَ فَهُوَ لَا نَفِيُّ عَنْكَ. حدیث ختم، تقریر ختم. اور یہ یاد رہے بات کیوں چلی، سب کو اچھا نہیں لگے گا.
اور جسے لگے گا وہ خاموش نہیں رہے گا. ہاں کیونکہ اللہ آدم سے کہہ رہے آدم حکم دے. بس اب ترجمہ سنے اور ہو گئی تقریر. آدم حکم دے اپنے بیٹوں کو اور اپنی اولاد کو کہ تعظیم کرے قدر کرے میرے بنی علی کی، کیونکہ اب قیامت تک جب بھی ان پر کوئی مشکل آئے گی میں نے ہر نازل ہونے والی بلا ٹالنی ہی اس کے ذریعے سے ہے. ترجمہ لفظی کر رہا ہوں. انی دافع عنہم المکارہ بہذا، میں نے اس کے وسیلے سے مشکلوں کو ٹالنا ہے. ایک منٹ لفظی ترجمہ سنیں، کیونکہ اس پر ہی جس پر نازل ہوگی اس کی مشکل پر یہ نازل ہوگا. میں تھوڑی سی تمہید باندھنا چاہ رہا ہوں آنے والے 1-2 دنوں کے لیے. تھک گئے تو کافی ہے. ہاں بس حدیث سنیں. اور اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ آدم یاد رکھنا کہ جس دن سے ختم ہوگا، جس دن سے یعنی انشأت الخلق، جس دن سے میں نے مخلوق کو بنایا ہے، جعلتہ عینی ولدی ولسانی، میری آنکھ بھی علی. اب جو خاموش رہ گئے اس کو ترجمے کی ضرورت ہے. آدم یاد رکھنا جس دن سے میں نے مخلوق، صرف تمہیں نہیں، اللہ کہہ رہا ہے جس دن سے میں نے مخلوق کو بنایا ہے، میری آنکھ علی، میری زبان علی، میری جان علی، میرا ہاتھ علی، میری آنکھ علی، میری زبان علی. اور اب ختم ہو گیا. اور اب کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَن لَمْ يُسَلِّمْ ذَلِكَ، اب سر اٹھانا جس کے لیے زحمت دی ہے. اب اکیلے میں نہیں چھوڑ دینا مجھے بالکل منزل پہ پہنچ کے. اور آدم یاد رکھنا جو اسے تسلیم نہ کرے، بچپن سے یہ سب سنا سنایا ہونا اور ہے، اور وہ بہو الفاظ مل کر دلیل ہو جانا اور ہے. اب جس رسی سے نا جیسے دلیل کو دلیل مل گئی ہو، اگرچہ میں اور آپ دلیل والے بھی نہیں، وہ تو غیر ہیں جو دلیلیں مانگتے رہے. اگر آپ امام ہیں تو یہ دکھائے، اگر آپ امام ہیں تو سورج کو یوں بلائے. قرآن سر پہ رکھ کے بتاؤ تم نے یا تمہارے ماں باپ نے کبھی علی سے ضد کی یا علی اپنی امامت کی خود چلے بس کر وہ ملم جو سلم داؤ لکھ 2-4 جو تھک گئے ہیں. اور آدم یاد رکھنا جو اس حقیقت کو تسلیم نہ کرے کا تو یاد رکھنا وہ تیری اولاد میں سے تو نہیں ہے. میں نے لفظی ترجمہ کیا، ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ آدم وہ تیری اولاد میں سے تو نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اسی کو ہی ہر مشکل میں سمجھو ڈالنے کے لیے میں نازل کرتا ہوں. کسی نازل شدہ مشکل پر بھی یہ نازل ہوتا ہے. یعنی حدیث کے تیور یہی بتا رہے قیامت کی سنت پیدا ہونے والی اولاد آدم کو کہ یا تو اب تم پرانے کام چھوڑ کر علی کو حق سمجھ کر بلانا شروع کر دو، ورنہ سب لگ جاؤ اپنا اپنا باپ تلاش کرنا. لطف آیا ہے بہت آیا ہو. یہ درد دل بھی ہے، اسے آپ سے بیان نہیں کریں تو کس سے کریں؟ مالکوں سے بیان کرو جو پہلے سے ہی بہت زخمی ہے. بس قربان ہو جاؤ میں خدا کی قسم. میں گواہی دوں گا یہ 2-4 چہروں کی کہ جنہوں نے سب سے پہلے علی کی مظلومیت والے فکرے کا استقبال کیا. جنازے میں کتنی ہی بھیڑ کیوں نہ ہو، پوچھا اسی کے بارے میں جاتا ہے جو سب سے زیادہ رو رہا ہو. غیر بھی
दरिया के कोनियों से पूछते आए, ये मरने वाले का लगता क्या? और आज तो घर से निकलकर वो मस्जिद की तरफ जाएगा। आए मैं कुर्बान हो जाऊं। वाहिद ज़ात 14 मोहम्मदों की फहरिस्त अली में, जिसके मसाइब पढ़ते हुए मैं मातमियों से आंख नहीं मिला सकता। नहीं सुना जाता, नहीं सुने जाते, ना अली की ज़रबत सुनी जाती है, न शब ज़रबत के मसाइब सुने जाते, न शहादत सुनी जाती है। यही है अज़ादार ने या अली मदद कहा, मैं भी या अली मदद कह के कदम रखा। 18वीं रमज़ान की अफ्तार, भाई मैं कुर्बान हो जाए। नहीं, अभी हर आंख में फराज से फराज जारी नहीं है। इसका मतलब है कि हर आंख के नीचे किसी माँ ने अपना रुमाल नहीं बिछाया। अल्लाह 18वीं रमज़ान की अफ्तार, नाम नहीं लूंगा मैं, सब पता है बच्चों को। अली ने अपनी पर्दादार सैयदा बेटी के घर, इससे ज्यादा हक था इस बेटी का खुदा की कसम कि तुम नाम सुन के अपने सीनों को जख्मी कर लेते। इफ्तार की मैं नहीं बताऊंगा दस्तरखान कितना वसी था। मैं बुजुर्गों से आज दुआ लूंगा। मैं जब साहब कौन होता हूँ याद दिलाने वाला कि 2 गज़ाओं में से अली ने एक को उठाया। मैं आपकी तवक्को से पहले आज मैं पर छोड़ूंगा, तफसील पढ़ूंगा 3 दिनों में। या वली मदद, बस बुख़्ल से काम न लेना। और नौजवानों से कह रहा हूँ, रोते हुए ये ना सोचा करो मैं लग कैसा रहा हूँ। तुम दिल खोल के रो जैसे रोना चाहते हो। यहां किसी के बाप का कातिल तमाचे नहीं लगा है। मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने साफ न करेगा हो, लेकिन मैं 2 जुमले का हुआ। अली ने अपनी पर्दादार सैयदा बेटी की तरफ जब दस्तरखान से बुलंद हुआ है, जब दुआ ने दुआ को दुआ दे दी, भाई मैं कुर्बान हो जाऊं आज जैसे सुन रहे आप, जब दुआ ने दुआओं को दुआएं दे दी, अपनी जगह से बुलंद हो और दरवाज़े हुजरे की तरफ, बाबे हुजरे की तरफ बढ़े। अल्लाह जाने अली को उस वक्त क्या ख्याल आया। मुझे यकीन था कि मातमी लाज रख लेगा मेरे जबले के। एक मरतबा अली ने पलट के अपनी बेटी को देखा। अगर तुम्हें कुछ याद आ गया है तो रुकना नहीं खुदा के लिए। हुसैन की माँ बड़ी दूर से पैदल चल कर आती है। अल्लाह जाने अली ने अपनी बेटी को देखकर उस वक्त क्या सोचा कि अली जैसे साबिर की आंखों में भी आंसू ये कौन जा रहा है? किस बेटी के घर से, मुझे माफ करवा, आखिरी अफ्तार करके कौन जा रहा है? सुन के आपका ये आलम है। बताओ उस दिन अली की आंखों से बहते हुए आंसू उस पर्दादार बेटी से बर्दाश्त हुए होंगे, जिसकी बेटियों को नाज था इस बात पर कि आज तक किसी जरूरत के लिए अली को आवाज देकर नहीं बुलाना पड़ा। अली ने शायद जिंदगी में आवाज देने की जहमत इसलिए नहीं ली क्योंकि अली को पता था मेरे जाने के बाद मेरी बेटियां भरे बाजारों में याद अल्लाह
अच्छा मुझे नहीं मालूम ये कैफियत होती पढ़ने वाले की, मुझे नहीं मालूम मुझसे पढ़वाने वाला क्यों बेटियों के मसाइब पे तवक्कुफ करवा रहा है। मुझे इजाज़त दें, कल 19 है, मैं ज़रूर तफसील से पढ़ूँ, 21 की शब है, 20 में शहादत तफसील से पढ़ूँ, लेकिन बात बेटी की आ गई है तो समझो बस कोई बेटी है। मातमी अगर तुम पहुँच गए हो तो मैं सलाम करता हूँ। अच्छा एक फिक्रा कहता हूँ, मैंने सुना है कि 61 हिजरी की 10वीं मुहर्रम को, मैंने तो बड़ी एहतियात से कदम रखना चाहा था लेकिन तुम्हारा पैमाना भी छलक ही जाता है। सुना है 10वीं मुहर्रम को कोई बच्ची थी जो बुझी हुई राख में बैठकर हाथ में टूटा हुआ लहजा लेकर मैं पर यह कबूलियत है खुदा की कसम। या हफीजो, नहीं बस मैं एक ही रिवायत पढ़ूंगा, या हफीजो, या हफीजो, पता नहीं याद आ रहा है यार? हाँ तुम्हें याद आ रहा है, अली को याद नहीं आ रहा होगा। आए मैं यही सोच के आंसू बहा, या हफीजों की सदा बुलंद कर रहे थे। कहते तीसरी आवाज बुलंद हुई और आवाज देने वाली को जैसे दौड़ते हुए बुलबुल की टापों की, नहीं मैं नहीं समझा पा रहा, आवाज सुनाई दी गई हो। बाप को देखने से पहले शाम वाली बेटी ने बाकी बीवियों की तरफ देख के कहा, तुम अभी तक राख पे क्यों बैठी हो? उठो, मेरे बाबा का इस्तेकबाल करो। जज़ाकल्लाह। दो जुमले पर हो बस, इजाजत दो मुझे, ऐसे नहीं। हक ये नहीं है, हक ये है कि साबित करो तुम्हारे हाथ किसी ने नहीं बांधे हुए। कहते हैं सारी बीबियां, जब सुना ना कि अली तशरीफ लाए, तो सिर्फ समझाना चाह रहा हूं कौन सा बाबा अली तशरीफ लाए, ये रिवायत सुना रहा हूं मैं। काश मुझे मजबूर ना किया जाता कि मैं ये भी पूरी सुनाता, क्योंकि बड़ी क़यामत खेज़ रिवायत है और अगर चोट ज़्यादा लग जाए तो मुझे कौम का खादिम समझ के माफ़ कीजिएगा, लफाजी नहीं, मैं वाकई 10 बस्ता माफ़ी मांगता हूँ। कहते शाम में गरीबा या हफीज़ों की तीसरी सदा बुलंद हुई, थकना नहीं खुदा के लिए, हाँ क्योंकि अभी तो बेटियों का सफ़र शुरू हुआ। या हफीज़ों की तीसरी सदा बुलंद हुई, नजफ से दुलदुल सवार ने आना शुरू किया। हर बीबी ऐसे दौड़ी है अली के माफ करना दुलदुल की तरफ जैसे नशे में पानी आता। नहीं 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 पकड़ा नहीं। कहते सब बीबियां एक तरफ, लेकिन बज़ाहिर कोई 4 साल की बच्चे मातम करो, खैमे के दर पे खड़े होकर मक्तल की तरफ नजरे जमाए, खामोश। जियो 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 मेरे बच्चों। बच्चों को शायद बच्चों का दर्द ज्यादा मालूम है। आज अब अली किसी के सर पे दस्ते शफ़क़त रख रहे हैं, कलेजा फट जाएगा खुदा की कसम। दिल थाम के सुनना, अली दस्ते शफ़क़त नासिक हर बीवी पे रख रहे हैं। किसी को पुरसा दे रहे हो, नहीं किसी से पुरसा ले रहे हो। अचानक अली की निगाह हुसैन की 4 साल यतीमा पे पड़े। शाम वाली बेटी के सर पे हाथ रख के कहते, बेटा ज़ैनब क्या सकीना मुझसे नाराज? क्या सकीना मुझसे नाराज है? मुझे माफ कर देना। 18 रमजान शबे ज़रबत अली की बेटियों के मसाइब का वास्ता दे रहा हूँ। ये एक मोमिन मेरा भाई, इसकी माँ नासिरा बानो बहुत बीमार है, मालिक रोज़े शफाए कुल्ली अता फरमा। बस एक फिक्र, क्या हुसैन की बेटी मुझसे नाराज है? बस ये सुनना था कि बच्ची ने रुख किया दुलदुल सवार की तरफ। अब 2 दिन अली की बेटियों का दर्द समझना कि आगे क्या क्या मुसीबतों के पहाड़ टूटने वाले हैं। दिल तो कहता है, रोकने का जी चाहता है कि या अली आज मस्जिद का रुख ना कीजिए, लेकिन नमाज को नमाज पढ़ाना नमाज पे वाजिब है। आज बस ये सुनना था। बच्ची एक मरतबा पढ़ती, एक मरतबा अली की तरफ। अब सोचो 4 साल की बच्ची,
یہ بھی میں یاد دلاؤں کہ دن بھر کیا گزری ہے بچی پر، نہیں تھکنا نہیں، دو یا 1 یا 1.5 منٹ کہتے ہیں کہ بچی نے پلٹ کے علی کی طرف دیکھا اور اب ایک فقرہ کہا، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، نہیں، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین۔ بچی سے اس لہجے میں سلام سنا، دادا جیسے تڑپ گئے ہو، دل سے زمین پر آئے، دوڑ کے بچی کو سینے سے لگایا، کہا بیٹا یہ غیروں والا لہجہ کیا میں تمہارا کچھ نہیں لگتا؟ تڑپ کے بیوی کہتی ہے یا علی، جب اپنی بیٹی نے آواز دے وعدہ کرو تو تیسری آواز میں چلے یا علی، اس وقت کا جب میں بہن کر رہے تھے اس کے ہاتھ میں خنجر، میرے بابا کا گلا۔ انجمن عباسیہ سے درخواست کروں گا کہ وہ پرچی ادا پہ تشریف لائے۔ انجمن عباسیہ